پرستان میں پریوں کی سلطنت کی ایک ملکہ تھی جو بڑے عدل و انصاف سے حکمرانی کرتی تھی اور کسی کو اس سے شکایت نہ تھی۔ ساری پریاں ملکہ کو بہت چاہتی تھیں، مگر پریوں کا جو بادشاہ تھا وہ بہت عرصہ پہلے کسی جادوگر کی قید میں تھا۔ اس جادوگر نے اس سے اس کی تمام طاقتیں بھی چھین لی تھیں۔ وہ جادوگر طاقتیں حاصل کرنے کے بعد پریوں پر حکومت کرنا چاہتا تھا، مگر ملکہ نے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ اس جادوگر کی جان ایک طوطے میں بند تھی جو ملکہ نے حاصل کر کے مار دیا تھا۔ جادوگر تو مر گیا، مرنے سے قبل وہ اپنی کچھ بھیانک طاقتیں اپنی بیٹی کو دے گیا جو بڑی بدصورت تھی۔ باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے جادوگر کی بیٹی، جس کا نام کامی جادوگرنی تھا، اس نے زمین پر ایک ایسا محل تعمیر کیا تھا۔ یہ ایک ایسا جادوئی محل تھا جس میں اگر کوئی پری داخل ہو جاتی تو اس کو باہر جانے کا کوئی راستہ نہ ملتا۔ کامی جادوگرنی کا یہ محل رات کو نمودار ہوتا تھا اور سارا دن غائب رہتا تھا۔ اس نے شیطانی طاقتوں کو ملا کر اور جادو سے اس کی دیواروں اور کمروں کو اس طرح بنا دیا تھا کہ اس کے سوا کوئی اس محل کو گرا نہیں سکتا تھا۔ طاقتوں کے بغیر پریوں کا بادشاہ 2 دن بھی زندہ نہ رہا۔ ملکہ کو بادشاہ کی موت کا بہت صدمہ تھا۔ ملکہ کو علم تھا کہ کامو جادوگرنی کیا کیا کام کر رہی ہے۔ ملکہ نے پریوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی جان بچانا چاہتی ہیں تو زمین پر اب نہ جائیں۔ اگر کسی پری نے ملکہ کی حکم کی نافرمانی کی تو وہ پرستان میں نہیں رہ سکتی۔ ایک بوڑھی پری جس نے ملکہ کو جادوگر کا اور اس کی جان والے طوطے کا بتایا تھا، اس نے ملکہ کو یہ بھی بتایا کہ کالی جادوگرنی اب اس سے اپنے باپ کی موت کا بدلہ ضرور لے گی۔ ملکہ کی 2 بیٹیاں تھیں، دونوں شہزادیاں بہت ہی خوبصورت اور عقل مند تھیں۔ چھوٹی تو بے حد خوبصورت تھی، اس کا بدن پھول پتی کی طرح نازک تھا، بال لمبے اور سنہرے تھے، چہرہ چاند سا اور آنکھیں موتیوں کی طرح چمکدار تھیں۔ چھوٹی شہزادی سارا دن پریشانی میں گھومتی رہتی، رنگ برنگے پرندوں اور چڑیوں کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ شہزادی نے زمین اور انسانوں کے بارے میں کئی قصے سن رکھے تھے۔ اس نے اپنی ملکہ سے سن رکھا تھا کہ زمین پر بہت سی خوبصورت پہاڑیاں ہیں اور بہت سے جانور ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں جو بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ چھوٹی شہزادی کو بڑا شوق تھا کہ زمین پر جائے اور اس کی سیر سے لطف اٹھائے، مگر پیشانی یہ کہ ملکہ نے حکم جاری کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی اس دنیا میں نہیں جائے گا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور چھوٹی پری 16 برس کی ہو گئی تھی۔ وہاں قانون تھا کہ جو بھی 16 سال کی ہو جاتی اس کی شادی کر دی جاتی۔ بڑی شہزادی کی شادی ہو چکی تھی، اب چھوٹی شہزادی کی باری تھی۔ چھوٹی شہزادی ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ زمین کی سیر کرنا چاہتی تھی اور انسان جانوروں کو دیکھنا چاہتی تھی، مگر پابندی کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتی تھی۔ ملکہ نے چھوٹی شہزادی کے لیے شادی کا جوڑا تیار کروایا اور اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ملکہ کے محل کو خوب سجایا گیا تھا، پریوں نے رنگ برنگ کی لائٹوں اور موتیوں کے ساتھ سجایا، ان سے روشنی کی کرنیں پھوٹنے لگیں اور یہ منظر بڑا ہی خوبصورت تھا۔ ساری پریاں محل میں جمع تھیں اور گیت گا رہی تھیں۔ چھوٹی شہزادی نے اپنا شادی کا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر بوڑھی پری نے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ ساتھ ہی اس نے شہزادی کو سمجھایا، پر شہزادی پر زمین کی سیر کرنے کا ضد سوار تھی۔ آخرکار بوڑھی پری ملکہ کی طرف چلے گئی۔ شہزادی نے موقع پا کر پرواز بھری اور زمین کی طرف چلی گئی۔ شہزادی نے جب زمین کی طرف پرواز کی تو اسی وقت کالی جادوگرنی کو علم ہو گیا کہ کوئی پری زمین کی طرف آ رہی ہے۔ شہزادی نے جب زمین پر موجود پہاڑ، سمندر، جانور دیکھے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اب شہزادی کے دل میں انسان کو دیکھنے کی چاہت جاگی۔ وہ جنگلات میں خوشی خوشی گھوم رہی تھی۔ شہزادی نے کالی جادوگرنی کے محل کو نہیں دیکھا تھا کیونکہ دن کے وقت تو وہ غائب ہی رہتا تھا۔ جب شہزادی اس کے محل کے پاس سے گزری تو اچانک کالی جادوگرنی کا ایک غلام عقاب جو محل کی چوکیداری کر رہا تھا اس کے پیچھے اڑنے لگا۔ شہزادی نے جب عقاب کو اپنے پیچھے دیکھا تو خوف زدہ ہو گئی اور تیز تیز اڑنے لگی۔ اس پکڑا پکڑی میں شہزادی نے کالی جادوگرنی کا علاقہ عبور کر لیا۔ عقاب اب اس کے پیچھا نہیں کر سکتا تھا۔ اچانک شہزادی کی نظر ایک کالی شان محل پر پڑی۔ یہ محل بہت ہی خوبصورت تھا، یہ سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا اور سورج کی روشنی میں یہ موتی کی طرح چمک رہا تھا۔ ساتھ ہی شہزادی کی نظر ایک خوبصورت تتلی پر پڑی، وہ اس کے پیچھے پیچھے اڑنے لگی۔ اڑتے اڑتے وہ محل کے باغات میں داخل ہو گئی۔ ادھر جب کالی جادوگرنی کو علم ہوا کہ عقاب پری کو پکڑنے میں ناکام رہا ہے تو اس کو انتہائی غصہ آیا اور وہ خود عقاب کے ساتھ پری کی تلاش میں جنگلات کا معائنہ کرنے نکلی۔ عقاب نے کالی جادوگرنی کو بتایا کہ پری یمن کے بادشاہ کے محل میں داخل ہو گئی ہے اور وہ اس علاقے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ اس علاقے میں نورانی طاقتوں والا ایک عالم رہتا تھا۔ یہ عالم کالی جادوگرنی کے سخت خلاف تھا اور یہی کوشش کرتا رہتا تھا کہ وہ اس جادوگرنی کو کیسے ختم کرے۔ جب ملکہ شہزادی کے بھاگ جانے کا علم ہوا تو وہ بہت ہی پریشان ہو گئی۔
اس کو ڈر تھا کہ کہیں کالی جادوگرنی اس کو پکڑ نہ لے۔ پھر اس نے بوڑھی پری کو بلایا اور کہا وہ حساب لگا کر بتائے کہ شہزادی اس وقت کہاں ہے۔ بوڑھی نے حساب لگا کر بتایا شہزادی یمن کے بادشاہ کے محل کی حدود میں ہے اور کالی جادوگرنی اس کا تعاقب کر رہی ہے۔ چھوٹی شہزادی پورے باغ میں کھیل کود رہی تھی، اچانک اس کو گھوڑوں کے چاپوں کی آوازیں سنائی دیں۔ ان گھوڑوں پر یمن کا شہزادہ زرناب اور اس کے کچھ سپاہی شکار کے لیے نکلے تھے۔ ان کو ان باغات میں کسی غیر معمولی جانور کی آمد کا علم ہوا تھا، اس لیے وہ اس کا شکار کرنے آئے تھے۔ پری کھیل میں مشغول تھی، اچانک زرناب کو درختوں کے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور ان درختوں کے اندر داخل ہو گیا۔ جب اس کی نظر ایک کھیلتی ہوئی پری پر پڑی تو اس کی آنکھیں کھلی کی ہی کھلی رہ گئیں۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا، چاند کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ چاند کی روشنی میں پری کی خوبصورتی کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ شہزادے نے اتنا خوبصورت چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ یہ بے حد خوبصورت اور چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ واقعی وہ قدرت کا ایک حسین شاہکار تھی۔ شہزادہ اس کی خوبصورتی کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ تیز ہواؤں کے دوش اس کے سنہری بال لہرا رہے تھے۔ اس کے پر ان ہواؤں میں اس طرح پھڑ پھڑا رہے تھے جیسے کوئی خوبصورت تتلی گلاب کے پھول پر ہو۔ اس کا جسم گلاب کی پتی کی طرح نرم اور ملائم نظر آ رہا تھا۔ پری کی نظر شہزادے پر پڑی تو وہ انسان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی جس کو اتنے لمبے عرصے سے تلاش کر رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے اچانک سے آ گیا تھا۔ یہ سوچ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ پری کی خوبصورتی دیکھ کر شہزادے کے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکلا۔ پری شہزادے زرناب کو دیکھ کر خوش ہوئی اور اس کے پاس آئی، اس کو اپنے ہاتھ سے چھوا۔ جب شہزادے نے اس کی جھیل سی آنکھوں کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا۔ تم انسان ہو؟ پری نے کہا۔ ہاں لیکن تم پری ہو نا؟ شہزادے نے کہا۔ جب شہزادی نے پری کو چھونے کی کوشش کی تو پری پیچھے ہٹ کر بولی مجھے چھونا آسان نہیں ہے۔ کیوں؟ شہزادے نے پوچھا۔ میں ایک پری ہوں اور تم انسان ہو، تمہاری آواز بہت پیاری ہے، ایسے ہی جیسے کسی کوئل کی ہو۔ شہزادی مسکرائی بولی میں پہلی بار کسی آدم ذات سے بات کر رہی ہوں، ہمیں اجازت نہیں ہے آدم ذات سے بات کرنے کی۔ پری نے خوبصورت آواز میں کہا میں کون سا ہر روز پریوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ رات کی تاریکی میں پری کا چمکتا ہوا بدن ایسے نظر آ رہا تھا جیسے کوئی تراشا ہوا ہیرا ہو۔ تم کہاں رہتی ہو؟ شہزادے نے پوچھا۔ یکدم پری کی نظر باغات کے باہر اڑتے ہوئے عقاب پر پڑی جو اس کا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک آ گیا تھا۔ پری جلدی سے نیچے اتر آئی۔ شہزادے نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ شہزادی نے کہا کہ وہ پرندہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ شہزادے نے پوچھا کہ کون سا؟ وہ جو باغات کے باہر اڑا اور منہ سے آگ اگلتا ہے۔ پری نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا تم کچھ دیر یہاں چھپ جاؤ، جب وہ چلا جائے گا تم بھی چلی جانا۔ اگر میں اڑ کر واپس گئی تو وہ عقاب مجھے پکڑ لے گا، میں واپس کیسے جاؤں گی؟ پری نے پریشان ہوتے ہوئے کہا میں پہلی بار اس دنیا میں آئی ہوں اور اس دنیا کی خوبصورتی نے مجھے اپنی طرف اس طرح کھینچ لیا ہے جس طرح کوئی پھول کسی تتلی کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ آپ کی دنیا بہت ہی خوبصورت ہے، آپ کا اخلاق بہت ہی اچھا ہے، ورنہ جو بھی مجھے دیکھتا ہے یا تو کوئی چڑیل سمجھتا ہے یا کوئی جادوئی مجسمہ۔ آپ پہلے انسان ہو جس سے میں بات کر رہی ہوں۔ دونوں باتیں کرتے کرتے بہت دور تک نکل گئے تھے، یہاں تک کہ باغات کی حدود ختم ہو گئی تھی۔ پری کو کچھ علم نہ تھا کہ وہ کس خطرے میں مبتلا ہونے والی ہے۔ پری کی اچانک نظر ایک بھیانک سی شکل پر پڑی جو کالی جادوگرنی تھی۔ شہزادہ نے اسے دیکھ کر اپنی تلوار نکال لی، جبکہ کالی جادوگرنی نے کچھ پڑا اور پری کے تمام جسم پر رسیاں باندھ دیں۔ شہزادہ کو ایک آگ کا گولا پھینک کر پیچھے کر دیا، ساتھ اس نے پری کو پکڑا اور اپنے محل میں لے گئی۔ کالی جادوگرنی سے کہا کہ تم میری دشمن ملکہ کی بیٹی ہو، تم میرے قبضے میں ہو، مجھے اب اپنا بدلہ پورا کرنا ہے۔ اب میں تمہیں قید کر لوں گی اور تمہارا کلیجہ بھون کر کھاؤں گی، تو پھر میرا بدلہ پورا ہو جائے گا، میں ایک بار پھر پرستان میں حکومت کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے کالی جادوگرنی نے چھوٹی شہزادی کو منتر پڑھ کر پنجرے میں بند کر دیا۔ اس نے بھاگنا چاہا تو جادوگرنی نے پھونک مار کر اس کا نچلا حصہ پتھر کا بنا دیا۔